اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، نور ہدایت، حق اور حقیقت بسلسلہ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام پر یہ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، نور ہدایت کیا ہے، انسان کی زندگی میں اچھائیاں اور خوبیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، انسان کی کیفیتیں کیا ہیں، عبادت الہی کیا ہے، نفس کیا ہے اور نفس کے اقسام کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے دانی عالیہ تک پہنچ گئی ہے 7ویں منزل سے۔ آج 8ویں منزل پر ہم لوگ گامزن ہیں اور جا رہے ہیں۔ اس میں چوتھا نفس مطمئنہ، نفس کا ایک رخ اطمینان کا بھی ہے اور یہ نفس کا بلند ترین رخ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، جبکہ تو اس سے خوش، اس سے راضی، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ آپ دیکھیں سورہ فجر 27 اور 30 نمبر کی آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئن۔ کتنی اچھی بات ہے کہ خداوند عالم براہ راست ان نفوس کو بلا رہا ہے، ان نفسوں کو بلا رہا ہے جو ایمان کی روشنی میں اطمینان کے درجے پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ ایک ایسی دعوت ہے کہ جس میں طرفین کی رضا ہے، دونوں پارٹی جس میں راضی ہو، عاشق کی رضا بھی ہے، معشوق کی بھی ہے، محبوب کی بھی ہے، محب کی بھی ہے، عبد کی بھی ہے، معبود کی بھی ہے، حقیقی رضا بھی ہے، پھر اس کے سر پر عبودیت، اس کے سر پہ عبودیت، عبدیت مقام ہے۔ عبودیت کے سلسلے میں آپ حضرات سے گفتگو تقریباً ہو چکی ہے۔ عبودیت کا افتخار تاج رکھنا اور اسے بندگی کی خلعت لباس سے سرفراز کرنا، خاص بندوں میں شامل کرنا اور پھر اسے جنت میں آنے کی دعوت دینا کتنی اہم بات ہے۔ اطمینان اور سکون انقلاب کے بعد پیدا ہوتا ہے، تبدیلی کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ نفس کو اس وقت سکون ملتا ہے جب وہ یقین اور معرفت اور شہود، مشاہدہ، سامنے ظاہر ہونا کہ بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ کاشفی کہتے ہیں کہ اے وہ نفس
کہ جس کو میرے ذکر سے آرام ملا ہے، جس نے میری نعمت کا شکر ادا کیا ہے اور بلا پہ صبر کیا ہے، بس جس کرامت کا خدا نے وعدہ کیا ہے اس کی طرف پلٹا، جبکہ تو نعمتوں سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ روح البیان جلد نمبر 10 میں موت کے وقت نفس مطمئنہ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ نفس مطمئنہ کا بہترین جلوہ مرنے کے وقت ہوتا ہے اور اس عالم مادی سے جدائی کے وقت نظر آتا ہے۔ وہ اس دنیا کو اطمینان اور سکون کے ساتھ چھوڑتا ہے اور عالم ابدیت ہمیشگی کی زندگی سے متصل ہو جاتا ہے۔ یہ فنا والی زندگی سے ابد والی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو صدیر سیرنی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، سرید کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں نے عرض کیا کہ فرزند رسول میں قربان ہو جاؤں، کیا مومن کے روح قبض ہونے کو اچھا نہیں سمجھتا؟ فرمایا نہیں، خدا کی قسم، جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ جزا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ ملک الموت اس سے کہتا ہے کہ اے خدا کے محبوب، تم مطمئن رہو، اس خدا کی قسم جس نے رسول کو مبعوث کیا ہے، میں تم پر باپ سے زیادہ مہربان ہوں۔ اپنی آنکھ کھولو اور دیکھو کہ میں کتنا شفیق اور مہربان بن کر آیا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں امام کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضی، فاطمۃ الزہرا، حسن اور حسین علیہ السلام اور باقی ائمہ معصومین علیہ السلام ان کے سامنے آ جاتے ہیں، ملک الموت سے پہلے یا ساتھ ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، محمد اور آل محمد کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ، تو علی کی ولایت سے راضی ہے اور اپنے پروردگار کے ثواب سے خوش ہے۔ میرے بندے محمد اور ان کے آل کے زمرے میں شامل ہو جا اور میری جنت میں آ جا۔ اس کے روح کے نزدیک اس آواز سے بہتر اور اس کے منادی تک پہنچنے سے بہتر اور کچھ نہیں ہے کہ خدا کی آواز پہ لبیک کہہ دیا جائے۔ خواہش نفس سے جنگ منزل کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے پہلے مرحلے پہ، پہلے اسٹیج پر اپنے نفس کو پہچانے اور اس کی ہر خواہش کو پورا نہ کرے۔ اس مفہوم کو مجاشع نے انسان کامل پیغمبر اسلام سے نقل کیا ہے کہ مجاشع نام کا ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرفیاب ہوا، آیا، ملا امام رسول سے اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، حق کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا، معرفت نفس، جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ حق کو پہچان لیتا ہے۔ اس نے کہا، حق کی موافقت کرنے کا طریقہ کیا؟ حق کا ساتھ دینے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا، نفس کی مخالفت۔ اگر حق کا ساتھ دینا چاہتے ہو، اس کا سپورٹ کرنا چاہتے ہو تو نفس کی مخالفت کرنا پڑے۔ اس نے کہا، حق کی رضا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو فرمایا، نفس کو ناراض کرنا۔ اس نے کہا، حق تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا، اپنے نفس کی خواہشات سے منہ موڑ لو، جو اب تمہاری پسند ہے وہ ناپسند بنا لو۔ اس نے کہا، حق کی راہ میں یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا، نفس کو فراموش کر دو، بھلا دو۔ اس نے کہا، حق سے نزدیک ہونے کا کون سا راستہ ہے قریب ہونے کا؟ فرمایا، نفس سے دوری اختیار کرنا۔
اس نے کہا حق سے انس اور محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے نفس سے ڈرنا۔ اس نے کہا کہ ان سب کو پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو فرمایا حق سے اس کے خلاف مدد طلب کرنا، اس کے اپوزٹ میں حق سے مدد چاہنا۔ اس دلچسپ حدیث میں آدمی کی بلند منزل تک پہنچنے اور نفس کی مخالفت کے بارے میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے، اس میں چند چیزیں قابل غور ہیں۔ حق اور نفس کی معرفت، حق کی موافقت سپورٹ، حق کی مخالفت، حق کو خوشنود کرنا خوش کرنا، نفس کو ناراض کرنا، حق سے مل جانا متصل ہونا، نفس کی پرواہ نہ کرنا، حق کی پیروی کرنا اور نفس کی نافرمانی کرنا، حق کو یاد رکھنا اور نفس کو بھلا دینا، حق سے نزدیک ہونا اور نفس سے دور ہونا۔ اگر اس حدیث میں عمل کر لیا جائے اس حدیث پر، تو واقعاً انسان حقیقی عرفان کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، صحیح معرفت انسان کو مل جاتی ہے۔ عزیزو، اس بحث کے آخر میں نفس کے فقہی حق کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری ہے۔ فقہ میں، مسائل شریعہ میں اس نفس کا حق کیا ہے؟ قرآن مجید نے نفس انسان کی حیات کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ حیات اور زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انسان کی جان کے بارے میں قرآن اس طرح فرماتا ہے، اگر کسی نے انسان کو ناحق یا اس کے زمین میں فساد پھیلائے بغیر قتل کر دیا، گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو کسی ایک انسان کو زندہ رکھنے کا سبب بنا، گویا اس نے سارے انسانوں کو زندہ کر دیا، زندگی دے دی۔ بے گناہ مومن کے قاتل کو قرآن مجید نے بد عاقبت، یعنی اینڈ اس کا عاقبت اس کا صحیح نہیں ہے، اور اس جرم کو ہر جرم سے سنگین سمجھا گیا، وزنی جانا گیا۔ جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے، اس کی سزا ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اور اس پر خدا کا غضب لعنت ہے، اور اس نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو مظلوم مارا جائے، ہم نے اس کے ولی سرپرست کے لیے قصاص، بدلہ کی سلطنت رکھی ہے، لیکن اسے قتل کرنے میں حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جو قتل کا بدلہ ہے تو قتل ہی کریں، ان کی انگلیاں کاٹ دیں، ہاتھ کاٹ دیں، کلیجہ نکال دیں، اور یہ کر دیں وہ کر دیں۔ حکم قصاص، قرآن مجید میں بدلے کا حکم جو ہے وہ اصلی منشور ہے کہ اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر انسان ڈر جائے گا کہ ہمیں بھی بدلہ دینا پڑے گا، تو انسان جرم نہیں کرے گا، غلطیاں نہیں کرے گا، کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں سورہ مائدہ، سورہ نساء، سورہ اسراء، سورہ بقرہ، یہ ساری سورہ کے آیتوں کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے۔ قتل کے 3 قسمیں ہوتی ہیں جو کسی کو قتل کرتے ہیں۔ ایک قتل عمد ہوتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ ایک قتل شبہ ہوتا ہے، اچانک ہو گیا نہیں معلوم۔ ایک قتل خطا ہوتا ہے، غلطی سے۔ روایت میں ہے کہ سرپرست کو اختیار حاصل ہے کہ وہ قصاص میں قاتل کو قتل کر دے اور اس سے دیت و خون بہا یا اسے معاف کر دے، اس کے اختیار میں۔ لیکن قتل شبہ اور عمد اور قتل خطا میں دیت لے گا،
قتل شبہ عمد جان بوجھ کر یہ ہے کہ انسان کسی کو کسی وجہ سے مار دے اور اس پٹائی سے وہ مر جائے. ظاہر ہے کہ اس کا ارادہ مارنا نہیں تھا، لیکن وہ مر گیا، اور نہ ہی اس نے تلوار چلائی، گولی چلائی. اکثر اس کو برا مانتے ہیں اور برا ماننا چاہیے، لیکن اکثر ہوتا یہی ہے. ہر انسان اس کی طرف کرنے پر مجبور ہوتا ہے یا خود سے کر لیتا ہے. پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے جنین، وہ کس پوزیشن پہ، کہاں سے، کس طریقے سے انسان ابورشن کرا سکتا ہے، وہ بھی قتل ہے، اس کی بھی دیت ہے. ہر منزل پر، ہر مہینے میں انسان آسانی کے ساتھ یہ کام کر لیتا ہے. تو قتل کا بدلہ قتل ہے، یہ سمجھ لیجیے. اللہ اکبر. قرآن کے نگاہ میں قصاص میں معاشرے کی حیات ہے. اگر قصاص نہ ہوتا تو معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا. اور قصاص کو حرام قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں کو چھوٹ دے دی گئی ہے، جسے چاہے قتل کرو، اس لیے اس کو چھوٹ نہیں دیا. لیکن قرآن قصاص میں قتل کرنے کے سلسلے میں زیادتی کرنے سے بھی منع کرتا ہے. ایک آزاد انسان کی دیت، بدلہ، قیمت ایسے 100 اونٹ ہیں جو چھٹے سال میں داخل ہو جائیں. ایک انسان کے قتل کا بدلہ 100 اونٹ جو 6 سال سے اوپر ہو جائے، 200 گائے، 1000 بھیڑ بکری، اللہ اکبر، 200 ہلا کپڑا، 1000 مسکال شرعی سونا. ہر مسکال 18 نقود کا ہوتا ہے، یا 10,000 درہم قتل کرنا. بچپنے میں قتل کیا، کس مہینے میں قتل کیا ہے، کس مہینے میں بانٹ کیا ہے، یا کیا کیا ہے، اس کا حساب بعد میں. لیکن وہ قتل مانا جاتا ہے، اور قتل ماننے سے، قتل کی وجہ سے معاشرہ صحیح رہتا ہے. یعنی اس کا قصاص جب ڈر ہو تو معاشرہ صحیح ہوتا ہے. لہذا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ خوف خدا، حق اور حقیقت کو جانے. کسی کو قتل کیا تو اس کا بدلہ جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے. اور اتنے بڑے بدلے یقیناً انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اور صحیح معنوں میں انسان اس کی طرف غور کرے، فکر کرے کہ قتل عمد، قتل شبہ، قتل خطا سے بچتا رہے. اور یہ خواہشات نفس کی بنیاد پر انسان اپنے اندر کنٹرول رکھے، اپنے آپ کو ٹوکتا رہے، روکتا رہے، متوجہ کرتا رہے، اور حق کے راستے پر چلتا رہے. جذبات کے رو میں بہہ نہ جائے، خواہشات کے انداز سے انسان غافل نہ ہو جائے، اور حقیقت دین اور مذہب کی طرف انسان رجوع کرتا رہے، اور یہ سوچتا رہے کہ صدق دل، اچھائی اور نیکی انسان کی زندگی کو صالح بناتی ہے، نیکوکار بناتی ہے. اور انسان نفس مطمئنہ کی منزل کو پانا چاہتا ہے تو اللہ کی رضا سے راضی رہے تو اللہ اس سے راضی رہتا ہے، اور ہر طریقے کی خواہشات کی مخالفت کرتا رہے. یعنی حق تک پہنچنا ہے تب بھی نفس کی مخالفت کرنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے تب بھی ہمیں نفس کی مخالفت کرنا ہے. کبھی نہ کبھی انسان اس بات پر غور کر لیتا ہے کہ یقیناً ہماری سوچ غلط ہے. لوگوں کے درمیان میں تو نہیں، لیکن تنہائی کے درمیان انسان اپنے سے سوال کرتا رہے کہ آیا میں جو سوچ رہا ہوں، جو میری چیز ہے، جو میری خواہش ہے، جو میری منزل ہے، جو میری انا ہے، میرا تکبر ہے، میرا غرور ہے، آیا صحیح ہے یا نہیں؟ امام کہتے ہیں کہ اچھا انسان وہ ہے جو روزانہ رات میں اپنا حساب کرے.
اور جو اپنا حساب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لہذا ہر عالم میں یہ سوچے کہ ہم سے قتل تو نہیں ہوا، ہم سے خطا تو نہیں ہوئی، ہمیں شبہ بھی نہیں ہے، جان بوجھ کر ہم نے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اب ان منازل کو انسان صحیح طریقے سے جانچے گا، پرکھے گا، سوچے گا تو بہت سے مرحلے سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، ہمیں ہر طریقے کے فتنے، آفات، بلاؤں سے اپنے آپ کو